آج ہم 3248 P1 کی ایکسرسائز نمبر 2 کی پریکٹس کریں گے. 30th کو ہمارا ایگزام ہے، 30th اپریل کو، اور ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اس ایکسرسائز کا ٹائٹل ملٹیپل میچنگ ہے، یعنی جملوں اور بیانات کو درست پیراگراف سے ملانا. اور ہمارا جو P1 ہے اس کا ٹائٹل ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے، جس کی ڈیوریشن 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے. یعنی ہم نے 1 گھنٹہ 45 منٹ میں یہ اپنا پیپر سالو کرنا ہے. اس کے ٹوٹل مارکس 50 ہیں، اور اس کے ہم نے تمام سوالات جو ہیں وہ حل کرنے ہیں. اور یہ جو سوالات ہیں یہ کوسچن پیپر پر ہی دی گئی جگہ پر ہم حل کریں گے، اور کسی بھی قسم کا کوئی اریزر پین یا کریکشن پین ہم استعمال نہیں کریں گے، کٹنگ نہیں کریں گے. پیپر میں ہم ڈکشنری یعنی لغت کا استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے کسی بار کوڈ کے اوپر نہیں لکھنا. اور اس پیپر میں 5 ایکسرسائزز ہیں، جن میں سے ہم ایکسرسائز نمبر 2 جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اس ایکسرسائز کے 9 مارکس ہیں، اور اس میں ہم جملوں اور بیانات کو ریلیٹڈ پیراگراف سے ملاتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کی تفصیل کیا ہے. اس ایکسرسائز میں یعنی اس مشق نمبر 2 میں کینڈیڈیٹ نے دیے گئے پیراگراف کے سلسلے کا غور سے مطالعہ کرنا ہے. اور اس مشق میں 4 پیراگراف دیے جاتے ہیں، جن کو ترتیب کے ساتھ A, B, C اور D کا نام دیا جاتا ہے. عبارت کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس میں کل 9 جملے یا 9 بیانات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، جو اس مشق میں سے کسی بھی پیراگراف سے متعلق ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں. اور ہر بیان کے نیچے A, B, C اور D کے خانے بنے ہوتے ہیں. ہم نے غور سے دیکھتے ہوئے جو بیان جس پیراگراف کے متعلق ہوگا اس پیراگراف کے نام کے خانے میں ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے، اور ایک نشان کا 1 نمبر ہوتا ہے. جو ہے اس کے کچھ اصول حل کرنے کے ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 2 کو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے عبارت کو بہت غور سے پڑھ لینا ہے. پھر عبارت یا جو پیراگراف دیے گئے ہیں ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ان کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ہم نے سوالات کی طرف آنا ہے، یا وہ بیانات یا جملوں کی طرف آنا ہے جو ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. اور ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ لینا ہے، یا ہم ان کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو، ورنہ ان کو ذہن میں رکھیے. پوچھے گئے جملوں یا بیانات کو جو ہے کسی ایک پیراگراف کی بجائے پوری عبارت میں ہم نے تلاش کرنا ہے، تاکہ ہم درست جواب تک پہنچ سکیں. ہم نے جو ٹک کا نشان ہے وہ لگاتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ ایک پوائنٹ جو ہے، ایک نقطہ جو ہے وہ 1 نمبر کا ہے. پھر یہ کہ A, B, C, D کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے ایک دفعہ سوال اور عبارت کو غور سے دیکھ لینا ہے. ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ A, B, C, D جو ہے وہ کس طرح سے دیا گیا ہوگا. جو بیان یا جملہ ہے اس کے نیچے اسی طرح سے A, B, C, D کے خانے بنے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے مثال کے طور پہ اسکرین پہ ہم نے C میں ٹک لگایا ہوا ہے، تو اگر وہ عبارت C سے وہ بیان ہوگا تو ہم نے اس C کے آگے ٹک لگا دیا ہے. اس طرح سے ہم حل کریں گے. اور ہم نے جو ٹک کا نشان ہے وہ صرف درست خانے میں لگانا ہے، اور کسی بھی طرح کی کٹنگ یا کاٹ چھانٹ نہیں کرنی. اسکرین پہ ہمارے سامنے مشق نمبر 2 ہے. یہ جو مشق نمبر 2 ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس پیج پہ اس کے A اور B کے ٹائٹل کے ساتھ 2 پیراگراف ہیں. اگلے پیج پہ ہمیں C اور D کے ٹائٹل کے ساتھ مزید 2 پیراگراف نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ٹوٹل 4 پیراگراف ہو گئے A, B, C اور D. یہ اسپیسیمن پیپر میں سے جو ہے یہ میں نے مشق لی ہے تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں. پھر اس طرح سے جو پیراگرافس ہیں چاروں، ان کے بعد اس طرح سے ہم سے بیان یا جملے پوچھے جائیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں پہلی مثال بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک مثال انہوں نے حل کر دی ہے کہ جانور اپنے قدرتی ماحول میں ہی اپنی فطری عادات کا پوری طرح اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو بیان ہے یہ پیراگراف A میں ہوگا، اس لیے A کے خانے کے آگے ٹک لگا دیا گیا ہے. اسی طرح پھر 7, 8, 9, 10, 11 اور اگلے صفحے پہ ہم 12, 13, 14, 15 یعنی کہ 7 سے لے کے 15 تک، 1 سے لے کے 6 تک ایکسرسائز نمبر 1 کے سوالات تھے، 7 سے لے کے 15 تک ایکسرسائز نمبر 2 کے سوالات ہیں، اور یہ کل 9 نمبر کے سوالات ہیں، کیونکہ 9 بیانات ہیں، 9 جملے ہیں، 1 نمبر کا 1 جملہ ہے. اس طرح سے ہم اس کو حل کریں گے. اور اس ایکسرسائز کو یہی ایکسرسائز جو اسپیسیمن پیپر میں سے لی گئی ہے
اس کو میں ڈسکرپشن میں اس کو لنک کر رہی ہوں، آپ وہاں سے اس کو دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ گڈ لک۔